بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک یہ جو حدیث ہے، اکثر جو ہم اپنی جب بیٹیوں وغیرہ کی شادی ہوتی ہے تو اس پہ کوٹ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے یعنی کہ یہ حدیث ہے کہ یا اگر استطاعت نہ ہو، یعنی کہ نکاح کی استطاعت ہو تو نکاح کرو، اور اگر نہ ہو تو روزے رکھو۔ اور یہ ہم اکثر کوٹ کرتے ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ ہر ہماری دنیا میں جتنے بھی معاملات ہیں نا، وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہونے چاہیے، ادروائز ہمیں کوشش یہ ضرور کرنی چاہیے۔ تو اور دوسرا یہ بھی ضرور ہے کہ جو بھی چیز ہم لے رہے ہیں، اگر قرآن و حدیث سے لے رہے ہیں تو پھر اسلام پورا کا پورا ہی ہم دیکھیں گے کہ کس طرح نافذ العمل ہوتا ہے۔ تو یہ جو استطاعت کی بات آتی ہے، بیسیکلی ہے اس طرح کہ استطاعت ابھی کم نہیں ہوئی لوگوں کی۔ استطاعت تو اتنی ہے کہ وہ ایک کی جگہ چار چار شادیاں کر رہے ہیں، لیکن ان کی استطاعت کم کرا دی گئی ہے اسٹریٹجیکلی۔ اب فار ایگزامپل ایک گھر میں ایک صوفہ بھی ریکوائرڈ نہ ہو تو ہمیں پھر بھی چار چار چاہیے، ایک گھر میں ایک ایل سی ڈی بھی ریکوائرڈ نہ ہو تو ہمیں پھر بھی 10 چاہیے۔ اور اسی طرح اگر ہم نے یہ حدیث لی ہے استطاعت والی، اس کے ساتھ بیکاز نکاح کے زمرے میں آتی ہے نا، تو اس کے ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ نکاح کو آسان بناؤ۔ اسی طرح مطلب جتنا بھی ہے معاشرے میں بہترین عمل جو ہے وہ نکاح ہے، ٹھیک ہے۔ جو انسان جوانی میں نکاح کر لیتا ہے تو شیطان چلا اٹھتا ہے کہ اس نے میرے شر سے خود کو بچا لیا۔ اسی طرح اور کافی ساری احادیث اور ہمیں ملتی ہیں کہ نکاح پہ بہت زور دیا گیا۔ اور پھر ہمیں یہ جو ریسنٹلی ایک ہوا بنا دیا گیا ہے استطاعت کو، اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ لوگ اپنی مرضی کی استطاعت لیتے ہیں۔ اگر آپ نے سب کچھ قرآن پاک سے احادیث سے لینا ہے تو استطاعت بھی آپ قرآن و سنت سے ہی لیں۔ اگر استطاعت کی بات کریں تو اس وقت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں، ہمارے صحابہ میں صرف 2 نام ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں کہ جو بہت امیر ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے علاوہ سارے کے سارے جو آپ کو ملیں گے صحابہ، خلفائے راشدین، امام حسن حسین علیہ السلام، ہمارے امام ائمہ ابو حنیفہ، احمد بن حنبل، باقی سارے صحابہ، ابو درداء، ابو ذر غفاری، عمار ابن یاسر، یہ تو وہ صحابہ تھے نا جو مہاجر تھے، یعنی کہ ہجرت کر کے آئے تھے۔ تو ان کے پاس کیا ہونا تھا؟ تو استطاعت اگر ہم دیکھیں تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آتی ہیں تو وہ اپنے ہاتھوں کے چھالے دکھاتی ہیں، گانٹھیں دکھاتی ہیں جو چکی پیس پیس کے پڑ گئے۔ اسی طرح کمر پہ مشکیزہ لاد کے پانی لانے کے نشان ہیں، اور سارے ہی اسی طرح ہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اب ان کی شکلوں سے پہچان جاتے تھے کہ کافی دنوں کا فاقہ ہے، تو پھر وہ کسی بھی صحابی کے باغ میں جاتے تھے تو اس کی تو عید ہو جاتی تھی، پھر وہ انہیں کھانا وغیرہ بنا کے دیتے تھے کچھ اس طرح۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مال غنیمت پورے کا پورا بانٹ نہیں دیا کرتے تھے تو تب تک وہ گھر نہیں جایا کرتے تھے۔ تو یہ تھی استطاعت ہمارے صحابہ کی۔ اور اگر آپ کی بیٹیوں کو، آپ کی بہنوں کو چکی پیس پیس کے ہاتھوں پہ گانٹھیں نہیں پڑ رہی، یا مشکیزے لاد لاد کے کمر پہ جو ہے مشکیزے کے نشان نہیں پڑ رہے، تو اٹ مینز کہ لوگوں میں استطاعت ہے۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو استطاعت ہے یہ جان کے جو ہے نا ایک بڑھا دے گی ہے بہت زیادہ، یہ پیمپرز اور یہ دودھ اور یہ مصنوعی چیزیں ساری، اور یہ اے سی، اور مطلب خود کچھ بھی نہ کرنا۔ اسی طرح بیسیکلی اب ہر دوسرا بچہ سیزیرین ہو رہا ہے، بیکاز شادی اتنی لیٹ کر دی گئی ہے، تو کیا کریں، سیزیرین ہی ہوں گے۔ اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ نہ ہوتے ہوئے بھی سیزیرین ہی ہونا ہے۔ اور اسی طرح اگر دیکھا جائے تو پرائیویٹ ہسپتال میں ڈلیوری کرانی ہے تو یہ ایک بندے کی استطاعت تو ویسے اگر اس طرح کے دیکھا جائے تو وہ ایک بیوی کے آدھی بیوی بھی نہیں رکھ سکتا۔ اور اگر استطاعت دیکھی جائے 1400 سال پہلے والی کہ وہ اس طرح کس طرح رکھتے تھے، تو ڈیفینیٹلی وہ 400 شادیاں بھی کر سکتا ہے۔
تو بیسیکلی مسئلہ استطاعت کا نہیں ہے، مسئلہ اس چیز کی انٹرپریٹیشن کا ہے کہ ہم احادیث کو بھی، ہم خلفائے راشدین کی سنت کو بھی، ہم قرآن پاک کو بھی انٹرپریٹ اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ اب جیسے آپ انٹرپریٹ کر رہے ہیں استطاعت کو، تو ساتھ ساتھ یہ حدیث بھی تو اٹیچ کریں نا کہ نکاح کو آسان بناؤ اور زنا کو ختم کرو، تو پھر آپ کو انٹرپریٹیشن مل جائے گی کہ استطاعت کتنی ہے۔ اب اتنی استطاعت کہ اگر ٹھیک ہے استطاعت دیکھ لیتے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شوہر ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی استطاعت دیکھیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استطاعت دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استطاعت ہے۔ اسی طرح جتنے بھی جو صحابہ ہیں، جو عشرہ مبشرہ ہیں، جتنے بھی ہیں، ان کی مین استطاعت یہ ہوتی تھی کہ وہ دین کا کام کتنا کرتے ہیں، ان کے پاس دین کتنا ہے۔ اسی طرح ان کی جو دین کا نالج، دین کے لیے بڑھنا، دین کے لیے لڑنے کا، جہاد کرنے کا کتنا ہے، کہ اس وقت کی جو عورتیں ہوتی تھی وہ کہتی ہوتی تھی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ ایک عورت کا بیٹا، ان کا بھائی، ان کا شوہر، سب شہید ہو گئے ایک جنگ میں، تو وہ پھر بھی لوگوں سے پوچھ رہی تھی کہ مجھے یہ بتائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ تو یہ تھی ان عورتوں کی استطاعت، اور اگر ہم اس استطاعت پہ آ جائیں تو نکاح تو بہت ہی آسان ہو جائے۔ اور پھر اسی استطاعت کو ہم اگر ریسنٹ اس پہ اپلائی کر دیں، فار ایگزامپل اب آج کل جو لوگ مطلب اپنی بچیوں کو چھوڑنے جا رہے ہیں، لینے جا رہے ہیں، مطلب بہت آن ایوریج بھی اگر خرچہ لگایا جائے تو 20-30 ہزار روپے ہر لڑکی کا ایک خرچہ ہے جو سٹڈی کر رہی ہے، اس کو لینے جانا، اس کو چھوڑنا، اس کا یونیفارم، اس کی ساری چیزیں یہ۔ اور اسی وجہ سے اب آپ ریسنٹلی دیکھیں گے کہ لوگوں نے بیٹیوں کو بھی چھوڑ دی ہے، ان کو بائکیں لے کے دے گئی، ان کو سائیکلیں لے کے دے دی ہیں کہ بھائی آپ خود ہی آؤ جاؤ، ہمارے سر سے ٹل جاؤ۔ تو یہی جو آپ خرچہ کر رہے ہیں، اگر آپ نے نکاح آسان ہی بنانا ہے تو یہی خرچہ آپ نکاح کے بعد اب بھی اپنی بیٹی کو دے سکتے ہیں نا، 20-30 ہزار آن ایوریج۔ وہ کسی کی عزت ہو جائے گی، کسی کی پروٹیکشن میں آ جائے گی، اور سب سے بڑھ کے جو ہے آپ کا زنا ختم ہو جائے گا معاشرے سے۔ کام تو صرف وہی کرے نا۔ اب اکثر آپ دیکھیں گے صبح صبح موٹر سائیکل پہ ایک بندہ 4 بچوں کو بٹھا کے جا رہا ہے، اور بچوں کو مطلب اٹھا کے ان کی کمریں ٹیڑھی ہو گئی ہیں، ایسی کی تیسی ہو گئی ہے، لیکن جیسے ہی گھر میں رشتہ آئے گا پھر وہ کہیں گے نہیں جی یہ جو ہے فارچونر ہو اس کے پاس اپنا گھر ہو، اس کے پاس یہ ہو، اس کے پاس وہ ہو۔ تو اس وجہ سے نکاح مشکل ہو گیا ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے زنا اتنا عام ہو گیا۔ پھر ٹھیک ہے، پھر جیسے ہی آپ تھوڑا سا ڈھیل دیتے ہیں، بیکاز جب ایک ایج آ جاتی ہے نا لڑکا لڑکی کی، اس کے بعد ان کے لیے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ ایک نیچرل چیز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہ حدیث بھی مفہوم آپ کو بتاتا چلوں کہ نکاح کرنے میں جلدی کرو، بچوں کے نکاح کرنے میں، کیونکہ اس کے بعد جتنا بھی گناہ ہوگا وہ والدین کے سر ہوتا ہے۔ تو اب آپ کی مرضی ہے کہ فار ایگزامپل ایک بندہ ہے جس کی 4-5 بیٹیاں ہیں، اب اس کا آن ایوریج 20,000، 10,000، 5,000 اس پہ خرچہ آ رہا ہے نا۔ تو اگر فار ایگزامپل آپ کا داماد، اول تو اتنی استطاعت ہر داماد میں ہے جو میں نے آپ کو حضرت علی سے یا صحابہ سے پروف کر کے دکھائے، ہر کوئی اس استطاعت پہ رکھتا ہے، لیکن ہمیں مطلب عورتوں کو جب دیکھ لیں کہ ان کا وارڈروب میں اتنے کپڑے ہوتے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن جب بھی کوئی فنکشن آ جائے تو انہیں اور نیا جوڑا چاہیے ہوتا ہے۔ اسی طرح میچنگ جوتے، میچنگ پرس، تو یہ استطاعت تو ویسے ہی کم کر دی۔ تو اگر ہم فار ایگزامپل ایک باپ ہے جس کی 4 بیٹیاں ہیں، اول تو داماد کو اس سے کوئی ایکسپیکٹ کرنا ہی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے لے گیا جس طرح بھی کرے یا وہ پوری کرے۔ اور اگر آپ بیٹی دینے کے بعد بھی داماد کو کوئی چیز دے رہے ہیں یا داماد سے کوئی چیز لے رہے ہیں تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے نا، بیکاز اسلام اس چیز سے منع نہیں کرتا۔ تو کیوں نہ ایک بہترین سا معاشرہ کریٹ کیا جائے کہ آپ اپنے داماد کی زندگی آسان کریں، وہ اپنے داماد کی، پھر اور اس طرح ایک چین چل پڑے، اور بجائے اس کے کہ کوئی لڑکا کالج سے، اسی یونیورسٹی سے آپ کی بیٹی کو زنا کے لیے اٹھا کے جا رہا ہو،
آپ اس کے سے پہلے ہی جو ہے اپنی بیٹیوں بہنوں کے نکاح کر دیں، اور نکاح کرنے سے یہ ہوگا کہ معاشرے میں ایک صحیح سا بالکل ایک بہترین قسم کا جو ہے نا ربط پیدا ہو جائے گا. ہر بیٹی کی عزت ہو رہی ہوگی، ہر جو ہے بہن کی عزت ہو رہی ہوگی، بیکاز یہ جو سارا بگاڑ ہے یہ ہے اس وجہ سے. اب بچوں کے نکاح جب نہیں ہوتے تو پھر وہ گندی آنکھوں سے، ایسے ہوس بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں. اگر آپ اس کو کمپیئر کریں اپنے مغربی معاشرے سے تو وہاں پہ بھی لوگ دیکھتے ہیں، لیکن وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ کوئی جو ہے وہ رکاوٹ نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. جس کا جو دل کرے، باپ کے سامنے بیٹی آ رہی ہے یا تو پھر اس طرح کر دیں. لیکن یہ انتہائی گھٹیا اور غلط بات ہوگی، بیکاز ہم مسلمان یا ہمارا مشرقی روایات، ہمارا دین یہ اجازت نہیں دیتا. اور دین عورت کو ایک بہت ہی اعلیٰ قسم کے لیول پہ اور اعلیٰ درجے پہ فائز کرتا ہے، جس کی جو ہے ایک مثال یہ نکاح ہی ہے. ہماری بہنوں بیٹیوں کے گھروں میں بہت زیادہ عزت ہوتی ہے، اور ہم انہیں کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمارے سامنے کوئی آئے اپنے بوائے فرینڈ وغیرہ لے کے آئے. ہاں کچھ میجر سٹیز میں ایسا کام شروع ہو گیا ہے، بٹ ہم جو بہت زیادہ ایلیٹ کلاس قسم کے لوگ ہیں، بے غیرت قسم کے لوگ ہیں، اب عام سفید پوش لوگوں نے بھی ان کے ساتھ کمپیٹ کرنا شروع کر دی. تو ان کچھ چیزوں پہ، ان استطاعت پہ، ان ساری چیزوں پہ اگر مد نظر دیکھیں تو ڈیفینیٹلی ہم نکاح کو بہت آسان بنا سکتے ہیں. اور اگر نہیں کریں گے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی ہماری جگہ پہ آئیں گے جن کو یہ ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی، پھر اللہ کے ہاں بھی ان کا بہت انعام ہوگا. اور آج جو بندہ بغیر جہیز کے، بغیر بارات کے، بغیر کسی چیز کے اپنی بیٹیاں دینا شروع کرے گا اور دوسروں کی بیٹیاں لینا شروع کرے گا، تو وہ سمجھیں کہ وہ پہلا قطرہ ثابت ہو رہا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا جتنا انعام ہوگا، اس سے مطلب جتنی بھی نیکیاں ہوتی رہیں گی نا، اس کو سمجھیں ایک صدقہ جاریہ اس نے کر دیا. تو یہ ہے استطاعت جو اسلام ہمیں دیتا ہے، اور جس کی وجہ سے نکاح آسان بنتا ہے. اور باقی جو جتنی بھی ہم نے استطاعت کی ڈیفینیشن کی ہوئی ہے نا، کہ بچوں کے پیمپر، بچوں کے ڈائپر، دودھ، اس کے باہر کے پروٹین، یہ استطاعت ہماری اپنی بنائی ہوئی. یہ استطاعت ہمیں قرآن و سنت میں، اور نہ ہی خلفائے راشدین کی سنت میں، نہ عشرہ مبشرہ کی، نہ صحابہ کی سنت میں ملتی ہے. ان کی سنت میں تو ہمیں جہاد، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دین، اس طرح کی استطاعت ملتی ہے. باقی ہماری مطلب سب سے دنیا کی بہترین بیٹی، سب سے قابل عزت بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پہ اگر چکی پیس پیس کے گانٹھیں پڑ سکتی ہیں، تو ہماری بیٹیوں کو تو اتنا برا، اتنا یعنی کہ سمجھیں کہ اتنی غربت میں کوئی نہیں رکھ رہا نا. ہمارے ہی بیٹیوں کو تو بڑے اے سی، یہ وہ سب کچھ. تو اٹ مینس کہ ہم نکاح خود ہی مشکل بنا رہے ہیں. اور اگر ہم بنا رہے ہیں تو کوئی جو ہے نا، جتنی بری کام ہم کر رہے ہیں اس کا داغ بیٹ ڈال رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، نو پرابلم. اسی وجہ سے زنا عام ہو رہا ہے. پھر ایک دن آئے گا یہ اتنا عام ہو جائے گا، اور اس کا سارے کا گناہ ان سب کو جائے گا جنہوں نے، کسی ایک بھی بندے نے نکاح مشکل بنایا. اور کسی ایک بھی بندے نے نکاح آسان بنایا تو اس کو ڈیفینیٹلی اس کا ثواب جائے گا کہ اس نے اپنا ہی حصے کا تو کام کر دیا نا.